سورۃ الروم رکوع نمبر 5 آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون۔ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں انسان کی تخلیق اور اس پر آنے والے 3 ادوار کا تذکرہ ہے کہ جب سب سے پہلے دنیا میں آتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو طاقتور بناتا ہے، جوان بناتا ہے، اور اس کے بعد تیسرا دور پھر کمزوری کا، بڑھاپے کا۔ تو انسان اگر اپنے ان 3 ادوار کے اندر غور و فکر کرے تو اس سے اپنی کمزوری کا احساس ہو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو سمجھ آئے۔ دوسرا موضوع جو آج کے درس میں ہے وہ ہے کہ قیامت کے دن جو مجرم لوگ ہیں وہ دنیا کے اندر 100 سال جیے یا 1000 سال جیے، لیکن جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ کے سامنے قسمیں کھا کر یوں کہیں گے کہ ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ وہاں پر نہیں رہے، کیونکہ آخرت ان کے سامنے ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ان کے سامنے ہوگی، اور اس کو سامنے رکھ کر پھر وہ جو زندگی دنیا کے مختصر ترین، آج ہم کہتے ہیں نا بڑی مختصر ہے، بڑی مختصر ترین زندگی ہے، زبان سے کہتے ہیں لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ابھی تک وہ دیکھی جو نہیں ہے۔ جب اس کو دیکھیں گے اس وقت یہ لوگ کہیں گے اور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم تو وہاں پر بس ایک گھڑی کی بات تھی، ایک لمحہ تھا خالی۔ اور یہ قسمیں کیوں کھائیں گے اللہ کے سامنے؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جب اتنا مختصر وقت ہمیں دیا گیا تو حجت ہی پوری نہیں ہوتی، ہمارے پاس تو موقع نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو منانے کا، اتنی دیر میں ہم کیا کرتے؟ جیسے آج کل ہمارے آپس کے اندر کوئی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں اور بات بڑھ جاتی ہے تو ہم آخر میں کیا کہتے ہیں کہ مجھے پہلے موقع دیا آپ نے بات کرنے کا، میری بات تو سنی نہیں، کتنی دیر کے اندر میں نے بات کی اور اس کے بعد آپ کی بات شروع ہو گئی۔ یہ باتیں ہوتی ہیں نا۔ تو جب 100 بندے سننے والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یار بندہ تو بات تو سچ کہہ رہا ہے، کہ جب آپ نے اس کو موقع نہیں دیا، اس کی بات سنی نہیں ہے، اس کو وقت ہی نہیں ملا۔ اسی طریقے سے یہ لوگ وہاں پر قسمیں کھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ ہمیں وقت ہی کتنا ملا تھا، اتنا مختصر وقت کیسے آپ کو راضی کرتے، اتنی دیر کے اندر کیسے آپ کی وحدانیت کو ہم سمجھ لیتے۔
لیکن ان کی ساری قسمیں اللہ تعالیٰ رد فرما دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ بس وہی ایک لمحہ سمجھو، اس کو آنکھ جھپکنے کے برابر سمجھو، ایک گھڑی سمجھو، آدھی گھڑی سمجھو، بس اسی کو قیمتی بنا لیتے، تو آج یہ عذر پیش کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اور جو ایمان والے ہوں گے، جو اہل علم ہوں گے، وہ اس وقت ان لوگوں کو یوں کہیں گے، اے مجرمو، کتنا وقت تھا آپ کے پاس، اور پھر یہ قبر کے اندر تم کتنا عرصہ رہے، اور یہ یوم البعث تک تھا، دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک، اور یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ کوئی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، آج زندہ ہو گئے۔ جس کو نہیں مانتے تھے، آج تو وہ زندگی تمہارے سامنے ہے۔ تو یہ ہے وہ یوم البعث، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا دن، یہ وہ دن ہے، لیکن تمہیں کیا معلوم؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی معذرت ان کے کام نہیں آئے گی۔ اس دن اگر یہ معذرت کرنا چاہیں گے، اللہ بس معاف کر دے، ہمیں تو موقع نہیں ملا، اتنی سی دیر تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، معذرت بھی قبول نہیں ہے، اور ان کو یہ موقع بھی نہیں ملے گا کہ کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں، بس اٹل فیصلہ ہے کہ ان کی بات رد ہوگی۔ یہی مختصر لمحات، مختصر گھڑیاں جو ہمیں نصیب ہوئی ہیں، انہی کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو ہم ان کو قیمتی بنا لیں، ورنہ کل ایسا نہ ہو کہ جیسے مجرم لوگ اللہ کے حضور اس قسم کی باتیں کریں تو ہم بھی وہاں پر یہ عذر پیش کریں کہ جی وقت بڑا مختصر تھا۔ آج تو یہ مختصر نہیں لگتا نا، اب تو لگتا ہے جی 100 سال کی زندگی پڑی ہے، بے شک کسی کو 100 سال نصیب نہ بھی ہوں، لیکن آج تو ہمیں لگتا ہے 100 سال، لیکن اس وقت جب وہ زندگی سامنے ہوگی تو پھر یہ 100 سال لگیں گے چند گھڑیاں۔ تو یہ چند گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں، بس اسی کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ضعف میں، کمزوری میں، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر بنایا اس ضعف کمزوری کے بعد قوت میں بنایا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر بنایا اس قوت کے بعد ضعف کمزوری میں، وشیبہ اور بڑھاپے میں، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے، وہو العلیم، اور وہ سب کچھ جاننے والا، القدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، قسمیں کھائیں گے مجرم لوگ، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ وہ تو نہیں ٹھہرے سوائے ایک ساعت کے، كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا اور ایمان عطا کیا گیا، یعنی ایمان والے اور علم والے کہیں گے، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، البتہ تم ٹھہرے رہے اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، الی یوم البعث، جی اٹھنے کے دن تک۔ فہذا یوم البعث، پس یہ ہے وہ دن، یہ ہے یوم البعث، یہ ہے جی اٹھنے کا دن، وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور لیکن تم جانتے نہیں تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن، لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، نہیں نفع دے گی ظالموں کو معذرتہم، ان کی معذرت، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہیں ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو منا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور اس کے بارے میں قرآن مقدس کے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، خلق الانسان ضعیفا، اس کو ضعیف پیدا کیا گیا، کمزور ہے۔ یوں تو بہر حال بہر صورت کمزور ہی ہے، لیکن آج کے درس میں انسان کی تخلیق پر جو اس پر آنے والے 3 ادوار ہیں ان کا تذکرہ ہے، کہ پہلے ضعف ہے، پھر قوت ہے، پھر ضعف و شیبہ، بڑھاپا بھی ساتھ ہے۔ تو پہلے کمزوری ہے، انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے پہلا انسان بنایا تو مٹی سے بنایا، پھر آدم سے پھر حوا،
اور اس کے بعد پھر ان کے ملاپ سے جو انسان دنیا میں آئے تو حقیر قطرہ آب سے، اور انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، قرآن کی تو اتنی بات ہے نا کہ من ضعفن، یہ ضعیف ہے، ضعف کی انتہا دیکھیے، نہ بتا سکتا ہے بھوک کا، نہ بتا سکتا ہے پیاس کا، نہ بتا سکتا ہے تکلیف کا، کچھ بھی تو نہیں بتا سکتا، ایک ہی بات ہے بس رونا رونا اور رونا۔ پیٹ میں درد ہے تو اس نے رونا ہے، کان میں درد ہے اس نے رونا ہے، ناک میں درد ہے اس نے رونا ہے، بھوک لگی ہے تو رونا ہے، پیاس لگی ہے تو رونا ہے، یعنی کہ اس کا کام صرف رونا ہے، سوائے رونے کے اسے کچھ بھی نہیں آتا۔ نہ ماں باپ کی زبان سمجھتا ہے، نہ کسی اور کی سمجھتا ہے، نہ اس کو بولنا آتا ہے، نہ کسی کی بات سمجھ سکتا ہے۔ اس سے پوچھو بھی کیوں روئے جا رہا ہے، خیر بتا تو صحیح، بتا سکتا ہے؟ ماں باپ اندازے لگاتے ہیں، کبھی پیٹ پہ ہاتھ مارتے ہیں، تھوڑا سا چپ ہو جائے، اس کے پیٹ میں درد ہے، اندازہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اندازہ غلط ہو۔ پھر وہ کبھی کان پہ ہاتھ مارتے ہیں، کان میں انگلی لگاتے ہیں تھوڑی تھوڑی، وہ تھوڑا چپ ہو جائے تو کان میں درد ہے، یہ اپنے ہاتھ کان پہ مار رہا تھا، یعنی کہ اندازے لگائے جا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کان میں درد ہو سکتا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، صرف اندازے ہیں۔ کتنا کمزور ہے، چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، بول نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، کتنا کمزور ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کی عطا دیکھیے، اس کا فضل دیکھیے کہ اس کو جو چیز ضرورت ہے، جتنی چیز ضرورت ہے، وقت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرماتے جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب یہ آیا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ اس نے صرف دودھ ہی پینا تھا، اب دودھ پینے کے لیے دانتوں کی ضرورت ہے تو اس کے نہیں تھے، اس نے دودھ پینا ہے، دانتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہ بے عقل ہے، اگر یہ اس کے دانت ہوتے شروع سے، اللہ تعالیٰ دے سکتے نہیں دے سکتا؟ تو یہ ماں کا دودھ جب پیتے ہوئے اگر اس کو کاٹ جاتا کتنی تکلیف ہوتی؟ اللہ نے اس کو دیے ہی نہیں، جب اس میں عقل نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، اتنا کمزور ہے تو اس کو دینے ہی نہیں، بس اس نے دودھ پینا ہے۔ اور دودھ کے لیے اللہ نے کتنا پیارا بندوبست کر دیا، ماں کا دودھ جس میں ہر ایک چیز ہے، جو خوراک ماں کھا رہی ہے وہ دودھ کی شکل میں اس کے پیٹ میں جا رہی ہے۔ ماں خیال کرتی ہے کھٹی چیز نہیں کھانی، ٹھنڈی چیز نہیں کھانی، میرے بچے کو نزلہ ہو جائے گا، میرے بچے کا پیٹ خراب ہو جائے گا، میں نے بادی چیز نہیں کھانی، یعنی اسے پتہ ہے کہ جو میں نے چیز کھانی ہے اس کا اثر بچے کے دودھ کے اندر شامل ہو کر اس کے پیٹ میں چلا جائے گا، اس کے اوپر اثرات نظر آئیں گے، مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، وہ احتیاط کرتی ہے، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، کتنی احتیاط ہوتی ہے اس کمزور مخلوق کے لیے۔ اور پھر یہ بچہ آہستہ آہستہ یہ ماں باپ کی باتیں یہ سمجھنا شروع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل کے اندر کتنی الفت محبت ڈال دی ہے، جو بھی آ رہا ہے اس سے باتیں کر رہا ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، سارا پتہ ہے بھی اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن وہ پھر اس بول رہے ہیں میرا بیٹا ٹھیک ہے، میرا بیٹا کیا کھائے گا، وہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معلم بنایا اس کے لیے کہ تم بولتے رہو، یہ بول نہیں سکتا لیکن اب اس کی سیکھنے کی عمر ہے، یہ سیکھے گا، بولتے رہو۔ اگر کوئی بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست ہو، اس کے ساتھ ماں باپ بالکل نہ بولے، اسے کوئی زبان بھی نہیں آئے گی۔ اللہ کی قدرت ہے نا کہ ماں باپ بولتے رہتے ہیں، جو بھی آتا ہے اس کا، کوئی ماموں آ رہا ہے، کوئی چچا آ رہا ہے، یعنی کہ دو خاندان ہیں، ننیحال ددیحال، جو بھی آتا ہے اس سے پیار کرتا ہے، جو بھی آتا ہے اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، وہ باتیں سنتا رہتا ہے اور ساری کے ساری دماغ میں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں امی ابو، ماں باپ خوش، یہ ہمارا بچہ بولنے لگ گیا ہے، امی ابو کہتا ہے، آج کہتا ہے نانی نانی، نانی کو یاد کر رہا تھا، آج یہ دادا دادا کہہ رہا تھا، دادا کو یاد کر رہا تھا۔ اتنا کمزور ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ نوٹ کی جا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو خوراک ہے نا، اب وہ دودھ کے اندر وہ پوری نہیں ہو رہی، اب اللہ تعالیٰ اس کو دانت دیتے، سب سے پہلے کون سے دانت آتے ہیں؟ سامنے والے۔ اب اسے نرم چیزیں کھانی ہے نا، اب اس کو یہ دانت چاہیے بس، اور اس کے بعد پھر دانت بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، یہ بچہ ہوتا ہے، پھر یہ چیزیں کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ جو اس نے اصل خوراک کھانی، اس کا قوت طاقت آنی ہے، جو اس کی جوانی کے لیے ضروری ہے، یہ دودھ کے دانت ہیں، ان دانتوں میں وہ پاور نہیں ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ وہ دانت واپس لے لیتا ہے. اللہ کی قدرت ہے، ورنہ وہی پہلی دفعہ ہی وہ پکے دانت دے دیتا. نہیں، پہلے دودھ والے دانت ہیں، کچے دانت ہیں، پھر وہ دانت ٹوٹیں گے، پھر اور آ جائے گا. کہتے ہیں میرے 2 دانت ٹوٹ گئے جی، میرے 3 ٹوٹ گئے، ایک اور دانت آ گیا. کرتے کرتے اس کے بعد یہ دانت گئے اور پھر نیا ہے، جس کے ساتھ یہ گوشت کھا سکتا ہے، ہڈیاں چبا سکتا ہے، گنے کھا سکتا ہے، جو چائے کھا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھی اس انسان پر، اس کمزور مخلوق پر. پھر اس کے دانت پورے ہو گئے، اس کے بعد پھر یہ بولنا شروع ہو گیا، اس کے بعد پھر یہ اس کا بچپنا تھا، اس کے بعد پھر یہ جوانی پہ جب چڑھتا ہے، اس کے بعد پھر یہ رب کی ساری نعمتیں بھول جاتا ہے. اللہ نے کیسے اس کو دنیا کے اندر بھیجا، کیسے اس کو جو چیز ضرورت تھی، دانت ضرورت تھے، خوراک ضرورت تھی، ہر چیز اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اب جب یہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اب اللہ کا بلاوا آتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف. تو کہتے ہیں میں بزی ہوں. اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جوانی کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. کوئی قسمت والے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اور وہ خوش نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ جوانی کی عبادت اصل عبادت ہے. بڑھاپے کے اندر ہر ایک کا یہی خیال ہوتا ہے جی بس اب تو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہم نے کیا گناہ کرنے، بس اللہ اللہ کریں گے. اس وقت تو مجبوری ہوتی ہے اللہ اللہ کرنا. جوانی کے اندر جب ایک انسان قادر ہو گناہ پر اور پھر وہ نہ کرے، یہ کمال عبادت ہے. تو جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا موقع ہر ایک کو میسر آتا ہے. قسمت والے ہوتے ہیں جو اس کو راضی کرتے ہیں. اکثر ایسے ہوتے ہیں اس امتحان کے اندر وہ فیل ہو جاتے ہیں. اکثر کی بات کر رہا ہوں. اب دیکھ لو نا کہ مجموعی طور پر ہم کتنے فیصد نمازی ہیں مسلمان، اور کتنے فیصد ہم روزے دار ہیں. یعنی کہ 95 بندے بے نمازی ہیں، 5 نمازی ہیں. اگر 95 بے نمازی بھی آ جائیں تو مسجد میں جگہ ہوگی؟ جمعے کے دن یہ آسمان سے مخلوق آتی ہے. کہاں سے آتے ہیں لوگ؟ یہی ہوتے ہیں نا. لیکن جمعے کے دن وہ آ جاتے ہیں، وہ جمعہ پڑھتے ہیں، باقی دن وہ غائب رہتے ہیں. اور کئی ایسے اللہ کے بندے ہیں وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں خالی، جمعے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. کتنے ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی نماز پڑھتے نہیں ہیں جی، ہم کیوں جھوٹ بولیں، نماز ہم نہیں پڑھتے. یعنی بڑے وہ نیک ہیں، بتاتے ہیں جی ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم تو سچ بتانے کہ نماز نہیں پڑھتے. تو ایک سب سے اہم ترین عبادت جو ہر حال میں فرض ہے، نہ سفر کے اندر معاف ہے، نہ حضر میں، نہ بیماری میں، نہ صحت میں، حالت جنگ کے اندر بھی معاف نہیں ہے، اس نماز کے ساتھ ہمارا یہ حال ہوتا ہے جوانی کے عالم میں. باقی عبادت تو اپنی جگہ پر. اور پھر جب جوانی کا نشہ چڑھتا ہے تو کسی کو گالی دی، کسی کو مکہ مار دیا، تو کسی کو لات مار دی. یعنی کہ پھر لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، ڈرامہ بازیاں، کیونکہ وہ خون ہوتا ہے نا، خون گرم ہوتا ہے جوانی کا. تو اللہ تعالیٰ انسان کو ضعیف بناتا ہے، اس کے بعد پھر طاقت دیتا ہے، پھر دوبارہ اس کو ضعیف بناتا ہے. یہ 3 دور ہیں. انسان ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. انسان بڑا پہلوان بن جائے، طاقتور بن جائے، بڑا بزنس مین ہو، بڑا دولت مند بن جائے، اللہ کے سامنے اس کی ٹکے کی ویلیو بھی نہیں ہے. اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے قارون کے خزانے قارون کو نہیں بچا سکے. نمرود دنیا کا بادشاہ تھا، دنیا کا بادشاہ، ایک ملک کا نہیں، ایک علاقے کا نہیں، پوری دنیا کی بادشاہت، اللہ کے عذاب سے اس کو نہیں بچا سکی. تو بات یہ کہ بڑے بڑے فرعون جو خدائی کے دعوے دار تھے، اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بھی نہیں بچا سکا ان کو. تو انسان جب وہ جوانی میں آتا ہے، پھر جوانی کا نشہ ہوتا ہے، پھر جوانی کی مستی ہوتی ہے، بس وہ پھر شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. اور شیطان اس سے کہتا ہے کہ بھی ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، داڑھی رکھنی ہے تو ابھی کو تیری عمر ہے. یعنی اللہ نے جو دی ہے داڑھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا، نعوذ باللہ، ابھی کو عمر ہے. اچھا ابھی تو میں نے شادی کرنی ہے، ابھی تو میں نے کاروبار کرنا ہے، تو داڑھی منع کرتی ہے. سب نبیوں نے شادیاں کوئی نہیں کی، ان کی داڑیاں کوئی نہیں تھی. صحابہ کرام نے کی، ان کی داڑھی نہیں تھی. کیا وہ کاروبار نہیں کرتے تھے؟ ہمارے یہ ہوتا ہے عذر ہوتا ہے جی میں کام ہی میرا ایسا جی میں داڑھی رکھوں تو یوں ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، میرا کام ہی ایسا ہے. ہر کام داڑھی کے ساتھ ہو سکتا ہے. داڑھی نبی کی سنت ہے اور چہرے کا نور ہے.
لیکن جوانی کے اندر شیطان کہتا ہے ابھی کیا عمر ہے تیری، حج کرنا ہے تو بڑھاپے میں، بڑھاپا نصیب ہی نہ ہو، پھر آئے دن کتنے حادثات ہو رہے ہیں، کتنے جوان ہمارے سامنے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن ہم پھر اطمینان سے بیٹھے ہیں کہ جی ابھی تو کوئی عمر ہے، بوڑھے ہوں گے پھر اللہ اللہ کریں گے، بس پھر مسجد میں ڈیرا لگا لیں گے، ہم نے پھر کیا کام کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ، اس کی نظر میں میری کیا اہمیت ہے، کتنی محبت ہے میرے ساتھ، میرے احسانات کیسے یہ بھول چکا ہے کہ جب سارے راستے بند ہو جائیں گے، بچے سے تنگ آ جائیں گے، گھر سے نکال دیں گے، پھر یہ میرے گھر میں آ جائے گا، پھر یہ میرے رخ کرے گا۔ آج میرے پاس آ، دکان بند کر کے آ، دکان چھوڑ کر آ، کاروبار چھوڑ کر آ، کہ نماز پہلے ہے، اللہ کے سامنے جھک، ثابت کر اللہ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ تیرے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دوسرا دور ہوتا ہے، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبہ، پھر اس جوانی کے بعد کمزوری بھی ہے اور بڑھاپا بھی ہے، اور بڑھاپے کے اندر پھر انسان کے جو اعضاء ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، پھر ہر بندہ خود کہتے ہیں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میری وہ نظر نہیں رہی، اب جی میرے کان وہ نہیں رہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا اونچا کو بولو تو میں سن سکتا ہوں، تھوڑی آواز میں نہیں سن سکتا، اب وہ دوڑ نہیں سکتا، دل تو چاہتا ہے کہ میں دوڑوں، وہ جوانی کا جو زمانہ ہے وہ یاد آتا ہے، لیکن دوڑ نہیں سکتا، ایسا ایسا چلتا ہے، کہتے بچے ہم بھی دوڑا کرتے تھے، دل چاہتا ہے لیکن انسان اب کر کچھ نہیں سکتا۔ پھر ایسا وقت آتا ہے انسان بہت بوڑھا ہو جائے، پھر وہ آرام سے چلنا چاہے تو وہ بھی ہمت نہیں ہوتی، اب سارے کی ضرورت ہے، بیٹا آئے گا پکڑ کے لے کے جائے گا، وہ بھی قسمت والوں کے بیٹے سہارا بنتے ہیں، ورنہ آج کل تو اولاد کہتی ہے یا اللہ اس کی مشکل آسان کر، بیمار ہو جائے تو یہ نہیں کہ اللہ اس کو صحت دے دے، اللہ اس کی مشکل آسان کر، بیچارہ بہت تکلیف میں ہے، عمر بہت زیادہ ہو گئی نا، یعنی اب یہ تنگ آ گیا بیچارہ۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، وہ تو تنگ نہیں آتا، انسان آخری سانس تک سانس لیتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، لیکن اس کے خزانے کھلے ہیں، کہتے ہیں میرے بندے تجھے میں نے پیدا کیا تو کھا، میری دھرتی میں تو کھا، جی بھر کے کھا۔ تو انسان کمزور ہو جاتا ہے اور اس وقت اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، اب وہ اگر توبہ بھی کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے جوانی کی توبہ کا مزہ کچھ اور تھا، آج وہ اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی وہ قدر و منزلت نہیں ہے۔ دنیا داری کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جوانی کے اندر وہ بڑے ڈاکو تھے، بڑے چور تھے، بڑے جھگڑالو تھے، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں بھائی اب جو ہے نا اپنی اوقات میں آیا ہوا ہے، چل جو نہیں سکتا، بڑا شیطان تھا، اب وہ اللہ اللہ تو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، لیکن دنیا دار اس کو قبول نہیں کرتے، اس کی توبہ کو توبہ نہیں مانتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی اب تو اس کی مجبوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگرچہ بوڑھے کی توبہ بھی قبول کرتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جوانی کی توبہ اور بڑھاپے کی توبہ میں فرق بہت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ آقا علیہ السلام پر ایمان لائے، جو مکہ فتح سے پہلے لائے اور جو بعد میں لائے، دونوں میں فرق ہے، یعنی جو پہلے آتا ہے اس کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے، پہلے آئیے پہلے پائیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ کہ ہم اس وقت تندرست ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اور ہم الحمدللہ ہم نمازوں کے اندر لگے رہتے ہیں، جیسے کیسے الحمدللہ نمازیں پڑھتے ہیں، الحمدللہ کہ اس کے گھر میں آتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ توفیق میسر نہیں ہے، اور جو بہت زیادہ بڑھاپا ہے، بہت زیادہ بڑھاپے سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو 63 برس کی عمر عطا فرمائی، اور پھر حدیث پاک میں کہ جو میری امت ہے اس کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوگی، کئی 100 سال والے پھر رہے ہیں، بہت کم ہے، کوئی 40 سال میں بھی جا رہے ہیں، اوسط عمر 60 سے 70 اللہ کے نبی نے بتائی اس امت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کو پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو آئیڈیل عمر ہے وہ 63 ہے، جو اس نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، تو اصل عمر جو ہے وہ 63 ہے،
جس کو 63 مل جائے اس کے بعد اگر اس کو ایک گھڑی بھی مل گئی ہے تو اللہ کے نبی کی عمر تو اس کو مل چکی ہے نا، 63 وہ تو برابر ہو چکا، اصل عمر تو مل چکی ہے، اب وہ سمجھے کہ میں بونس پہ پھر رہا ہوں، عمر میری پوری ہو چکی ہے۔ لیکن ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ 70 سال بھی عمر ہو گئی ہے، بونس پہ پھر رہے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کے اندر منصوبے 100 سال کے ہیں، آخرت کی پھر فکر نہیں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم 100 سال جئیں گے، 200 سال، بالآخر مرنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور وہاں پر جو مجرم لوگ ہوں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ 100 سال، یہ تو اس امت کی میں نے بات کی ہے نا، لیکن پہلے امتیں جو تھی ان کے اندر بھی تو مجرم تھے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، اور 1050 سال آپ کی عمر تھی، تو جو امت تھی کیا وہ 50 سال کے تھے؟ اس وقت امت کی عمریں بھی تو اتنی تھی، تو اس وقت 80-82 لوگ مسلمان ہوئے، باقی مجرم تھے، تو ان کو 900 سال تبلیغ کی گئی، 950 سال تبلیغ کی گئی، جن کی عمریں 800 سال تھی، 700 سال تھی، اللہ کے پاس جب وہ جائیں گے تو وہ سب مجرم یہی کہیں گے ما لبثوا غیر ساعہ، کہ سوائے ایک ساتھ کہ ہم تو وہاں پر نہیں ٹھہرے، اتنا لمبا دورانیہ، اور وہ پھر کیا کہیں گے اتنا عرصہ تام اللہ تعالیٰ کو کیا راضی کرتے، یعنی ابھی تو حجت ہی پوری نہیں ہوئی۔ تو ایمان والے اہل علم ان کو کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تھوڑا عرصہ نہیں ہے، اس زندگی کے بعد یہ دوسری زندگی تک، یہ یوم البعث ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا دن ہے، اس دن تک تو تمہیں مہلت ملی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن ان کی معذرت کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو منانے کا ان کو موقع دیا جائے گا۔ یعنی یہ ساری بات اللہ تعالیٰ کا قرآن کھول کھول کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے جی وہ بڑا رحیم کریم رب ہے، میں تو روؤں گا، میں تو پیٹوں گا، چیخوں گا، چلاؤں گا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت رونا، چیخنا، چلانا یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ اس وقت یہ کہنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہے، اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ اس دن ظالموں کو ان کی معذرت نفع نہیں دے گی، تو بس نہیں دے گی، کوئی جتنا بھی روئے، جتنا بھی چیخے، جتنا بھی چلائے، جتنا معذرت کرے، کوئی قبول نہیں ہوگی۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے نا، یہ باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں سمجھا رہا ہے؟ قرآن کے اندر یہ ساری باتیں ہمیں کیوں سمجھائی گئی ہیں کہ مجرم لوگوں کے ساتھ یہ ہونا ہے، تم اپنا خیال رکھو، وہ ایسے سے کہیں گے لیکن تم ایسا نہ کہنا، یعنی تم نے ایسا نہیں بننا۔ ہاں جو ایمان والے ہیں، اہل علم ہیں، جو ان کو سمجھا رہے ہیں، تم اس گروہ کے اندر کھڑے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ سب سے قیمتی خزانہ، سب سے قیمتی دولت، سب سے قیمتی متاع وہ ایمان ہے، وہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جوانی یا جو بھی ہماری عمر ہے، جس عمر کے اندر بھی ہم ہیں، معلوم نہیں ہے کہ باقی کتنی بچی ہوئی ہے، بس کوشش کریں کہ ایک لمحہ بھی ہم غفلت میں نہ گزاریں، اللہ تعالیٰ کی معصیت نافرمانی کے اندر نہ گزاریں، اپنے طور پر پوری کوشش کریں اس کو راضی کرنے کی، باقی توفیق تو اللہ ہی نے دینی ہے، ہمارا کام تو فقط نیت کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ یا اللہ بس تجھے کبھی بھی ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے نیت کر لی، توفیق میں خود دوں گا، توفیق بھی خود دیتا ہے، قبول بھی خود کرتا ہے۔ انسان نے صرف نیت کی، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تو نیت کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔